السلام علیکم. آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر. پاکستان میں جو حالات ہیں بالکل اسی طرح جیسا کہ میں 4 سال پہلے سے اپنے بلاگز اور اب سال سے کوئی ویلاگز میں کہہ رہا ہوں. یہ جو جھوٹ جس کی بنیاد پر محمد علی جناح نے یہ ملک بنایا، محمد علی قائد اعظم جن کو کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور کیسا اسلام کا نعرہ. بڑی عجیب سی بات ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا، قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں کہا کہ پتہ نہیں کہاں وہ افسر تھا، تو ڈرائیور نے بنگالی تھا، پاکستان کا مطلب کیا. تو اس نے کہا اچھا جی یہ کیا مطلب ہوتا ہے. بہرکیف وہ آ کر اب جناب صاحب جنرل فیض حمید کے جھوٹ پر عروج پر پہنچ کے اب کیا زوال شروع ہوگا یا ابھی مزید فتنہ فساد اور افراتفری ہوگی. دوسری طرف یہاں امریکہ میں کل بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی جب بائیڈن نے ٹروپس فائنلی پل آؤٹ کرنے کا ٹرمپ پلان کے مطابق فیصلہ کیا. کل میں شام کو ٹرمپ ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے، گو کہ ہمیں علم تھا کہ یہ آرمی نے ایکچولی امریکی فوج نے ٹرمپ کے معاملے میں زیادتی کی اور بائیڈن کو لانا چاہتی تھی، اور کنسیڈرنگ ہم ٹو بی ویکر فار دیئر ایجنڈا، اور امیگریشن یا باقی چیزوں میں تو بائیڈن کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن یہ افغانستان کی چڑھائی معاہدہ سارا. لیکن اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ بائیڈن نے یہ فیصلہ اکیلے ہی لیا ہے یا اس میں وائٹ سپریمسٹ کا یا ریپبلکنز کا بہت رول ہے، کیونکہ وہ اب واضح اگلے سال اکثریت لیتے نظر آ رہے ہیں کانگریس میں اور سینٹ میں. اب یہاں امریکہ میں بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آج میں نیو یارک ٹائمز میں بھی پڑھ رہا تھا کہ اگلا افغانستان کیسا ہوگا. ستمبر 11 اس نے اس لیے ڈیٹ دی ہے فائنل ریموول کی کہ ایز اے سیریمونیل سٹف کے ایگزیکٹلی 2 ڈیکیڈز کے بعد. بنیادی طور پر تو اس نے کہا ہے کہ مئی 1 سے پہلے ہی ہم ٹروپس پل آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، جو 2,500-3 ہزار کے قریب ہیں، اور ان میں سے کچھ میرینز جو ڈپلومیٹس ادھر ہیں یا آفیسرز امریکی ادھر ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے رہیں گے، اور وہ بھی پھر فائنلی 9/11/2021 کے بعد کمپلیٹلی پل آؤٹ ہو جائیں گے. ایک بالکل امریکہ سے آزاد افغانستان. انڈیا بھی وہاں سپوائلر ہوگا، باقی تنظیمیں بھی ہوں گی. میرا جہاں تک خیال ہے کہ طالبان جو پہلے تھے will certainly take over، اور obviously امریکہ کو کوئی اس طرح کی تھریٹ تو نہیں، جیسے 9/11 بھی ان کا خود ہی کرایا ہوا تھا. میں نے جیسے کہا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی بڑی میسو اسکیل میں، اور ٹیررسٹ فائنینسنگ، جس وجہ سے امریکہ کو بڑا خطرہ پڑ گیا تھا اور کریک ڈاؤن کا. اب اس طرح کے کوئی چانسز نہیں ہیں، جن کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کووڈ ڈی جس سے بارڈر کلوز ہو رہے ہیں، دوسری امیگریشن، اور تیسرا یہ FATF وغیرہ ٹائپ فورسز. فائنینشیل ٹرانزیکشنز پہ پابندیاں ہر جگہ، یہ پناما کرائسس اور یہ سارے آف شور کمپنیز، یہ سارا گورکھ دھندا ہی بلیک مارکیٹ کا بند ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ ہو گیا ہے. دیکھیں ادھر میکسیکو کے بارڈر پہ امریکہ میں اتنے زیادہ لوگ، 60,000 کے قریب بیٹھے ہیں فار امیگریشن. جب سے بائیڈن آیا ہوا ہے ایک کہرام مچا ہوا ہے، لیکن نو بڈی از بینگ لیٹ ان. اب وہ فری فنڈیاں کھابے بالکل ٹوٹلی ختم ہو گیا. امریکہ از انٹائرلی چینج کمنگ ان ٹو دیٹ ٹرمپ ایجنڈا. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ فائنلی کل بلکہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو بھی پاز دے دیا گیا ہے. یہ وہی بالکل جو یورپ میں لگائی جاتی تھی اس کے بیسز وہی تھے، اور جو آکسفورڈ نے ڈیولپ کی تھی، ویئر ایز فائزر اور ماڈرنا کے ایک بیسز ہیں. لک ہاؤ مچ امریکہ کیئر فار اٹس پاپولیشن، جو کہ کانسپریسی تھیریز چلتی ہیں. صرف ایک موت ابھی بلڈ کلاٹ سے اس سے ہوئی، ایک سیریس کنڈیشن میں ہے، کچھ 6 کو بلڈ کلاٹ ہوا، تو امریکہ نے فوراً پاز کر دی ہے وہ. ٹھیک ہے جی.
امریکہ اپنی صفائی ستھرائی اور ان چیزوں پہ لگ گیا. کمنگ ٹو پاکستان، آپ دیکھیں 2 دن سے جو کچھ ادھر ہوا ہے، اگین ملٹری نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کروائی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ ہمارے لونڈے لپاڑے، ہم ان سے جو مرضی کروا لیں. خادم رضوی کو جو بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جناب، وہ تو بڑا پوری 22 کروڑ، بالکل ایسا نہیں تھا. وہ ان کا پالا ہوا کتا تھا، ایسے نہیں تھا. یہ بیٹا بھی، اس کے بارے میں جو کنٹروورسیز ہیں کہ وہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے اور نشئی ہے سارا کچھ، تو جناب خادم صاحب بھی اسی طرح کے تھے. علامہ اسلام یہ اسی طرح بنے ہوئے ہیں. یہ فتنہ فساد جس کی بنیاد پر، جیسے کہ کل کے میں نے ویلاگ میں کہا تھا، اس کو بڑی پذیرائی ملی کہ یہ قادنیت اور یہ سارے ڈرامے، یہ سارے کریٹڈ ہیں. پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی اس میں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. فیض حمید اس وقت بالکل انداتا ہے پاکستان کا، وہ ول بی کالنگ دا شاٹس، اور افغانستان کے ساتھ مل کے اینڈ انڈیا کا یو ایس کے ساتھ ایک پرماننٹ ایلی رول شروع ہوا ہے. پاکستان ہر طرف ہی چلے گا جدھر سے کوئی بھیک بھاک مل جائے گی، لیکن پاکستان کے لیے اصل مشکلات اس کے فنڈامنٹلز جو خراب ہیں، بیسک فنڈامنٹلز، اور دوسری اس کی کرپٹ اشرافیہ ہے جس نے پاکستان کو سک کر لیا ہے. بالکل اتنا ایکسپلائٹ کیا 99% آف پاکستانیز کو کہ اب ان میں بالکل کوئی سخت نہیں رہی. سسٹمز بالکل بیکار ہو گئے ہیں. آج شہباز شریف کو رہائی مل گئی، جہانگیر ترین سے ابھی تک پیسہ نہیں نکلوایا جا سکا. ٹھیک ہے جی، اور وہ تو جی حکومت بدل دے گا. کوئی حکومت نہیں بدلے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے فائرز ود ان گورنمنٹ پاورز ہیں. یہ جو گیٹ نمبر 4 ہے جی ایچ کیو کا، جس کا تذکرہ شیخ رشید بڑا کرتا ہے، تو یہ گیٹ نمبر 4 اور آپ پارا کی ناجائز اولادیں ہیں. یہ سارے ایم کیو ایم وغیرہ، نواز لیگ اور یہ سیاسی جماعتیں اور بکواسیات اب ڈیلیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس وقت مریم کی ٹویٹ بند کر دو، اس وقت کھول دو. دیکھیں وہ ایک عجیب قسم کا کہ 10 دن کا نوٹس اسے دیا جائے، وہ باہر چلے جائے گی. ٹھیک ہے جی، وہ ڈسکا کے الیکشن میں نواز شریف نے کہا جی بڑا مہنگائی وڈ ریمین انکنٹرولبل. انصاف بالکل لوگوں کو میسر نہیں ہوگا. قتل و غارت بہت عام ہوگی. زہر بھی بڑا نایاب ہو جائے گا. یہ اوپر چڑھ کے کوٹھوں سے چھلانگے لگا کے خودکشیاں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اسلام کے نام پہ آپ نے یہ جعلی سی سلطنت بنائی تھی نا، اسلام والا نہ کردار نہ عمل، کہا جی اسلام کے مطابق تو ملک یہ چل رہے ہیں، باہر چل رہے ہیں، تو پھر موج کریں، پھر آپ سفر کریں. ہر شخص 22 کروڑ عوام اس میں کس طرح ملوث ہیں کہ وہ کمپرومائز کرتے رہے فار دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ، چاہے وہ بریانی کی ایک پلیٹ ہو. ٹھیک ہے نا جی، اوکے دین سفر جی. قدرت تو میں نے جیسے کہا تھا ایکشن ری ایکشن. مجھے کوئی کل کہہ رہا تھا جی آپ نے جیسے بتایا تھا بالکل حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا نہ میں نجومی ہوں، نہ میں ستاروں کی چالیں دیکھتا ہوں. ہاں روحانیت کے حساب سے میں ایکشن ری ایکشن کے معاملات دیکھتا ہوں. نیتوں کے حساب سے نیگیٹو پازیٹیو فورسز کنٹیسٹ ود دا کاسموس، قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ لڑائی کے معاملات میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. پاکستان از ایٹ وار ود نیچر. ٹھیک ہے، 73 سال سے یہ وار چل رہی ہے. اب کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا. پاکستان جیسے میں کمپیئر کر رہا تھا، ایجپٹ، تھائی لینڈ، فلپینز، جہاں جرنیل ہیں حکومت کر رہے ہیں. فلپین میں تو خیر نہیں ہے، لیکن ڈوٹرٹے از مور اور لیس لائک اے جرنیل، جتنی اس نے سختی کی ہے اور یہ سو کالڈ لبرٹینینز کو مارا ہے کہ جاؤ دفع ہو اور یہ وہ سارا کچھ. تو برما ایون تو ان کے اسی طرح فنڈامنٹلز تھے، کچھ بیس پہ وہ چل رہے تھے، وہ چلا لیں گے. ہمارے تو بیس ہی کچھ نہیں رہا، اکانومی کے کوئی حالات نہیں رہے، صرف کھابا اور کھابا تھا. کیا اس سے پاکستان اس سارے تعفن سے نکل سکتا ہے؟ بالکل نہیں نکل سکتا. کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہاں پاکستان میں ملا عمر ٹائپ جنرل فیض جو ہے سلسلہ نازل فرما سکتا ہے. یس دیٹ از پاسبل. اور اس میں چلیں جسٹس تو تھی، لا اینڈ آرڈر تو مینٹین تھا،
وہی اب باقی دیکھنا رہ گیا ہے۔ تو آج تک کے لیے اجازت، کل پھر آپ کے ساتھ وی لاگ کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔